مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے بنیادی سبب اللہ رب العزت کی وحدانیت سے اعراض اور روگردانی ہے۔ زوال کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب قرآن پاک اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے اعراض کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کلمہ گو مسلمانوں کے زوال کا سبب اتحاد کا فقدان، اختلاف اور افتراق کا ہونا، اس نے بھی ہمارے زوال کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی ہے اور یہ آخری کیل ثابت ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ ایمان والو تم سب کے سب مل کر اللہ پاک کی رسی قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں ایک دوسرے سے تفرقہ اور اختلاف مت کرو۔ کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماعہ، تم اپنے اوپر جماعت کے ساتھ وابستگی کو لازمی سمجھو، اور ایاکم والتفرقہ، اور تفرقہ سے بچتے رہا کرو۔ پھر بطور مثال اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بکری، کوئی دمبا اپنی ریوڑ سے الگ ہو جائے تو بھیڑیا اسی کو کھاتی ہے، وہی اس کا شکار بنتی ہے۔ تو جب مسلمان آپس میں متحد ہوں تو شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، وہ اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یہ حملہ آور تب ہوتا ہے جب مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ اختلاف رائے کوئی بری بات نہیں، پیارے پیغمبر کی صحبت میں رہ کر، پیارے پیغمبر کی مجلس میں رہ کر صحابہ کرام کی رائے ایک دوسرے سے مختلف رہی ہے، لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے تو فیصلے کے بعد کسی نے چون چرا نہیں کیا ہے، بلکہ جو پیارے پیغمبر کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے متعلق کہا آمنا وسلمنا۔ مسلمانوں کے کسی خلیفہ نے اگر رائے طلب کی ہیں تو رائے کا اختلاف، مشورے کا اختلاف ضرور ہوا ہے، لیکن خلیفہ اور امیر نے جب فیصلہ کیا تو پھر کسی نے اس سے روگردانی نہیں کی۔ تو امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب وہ اتحاد کا نہ ہونا، اتفاق کا نہ ہونا، آپس میں افتراق، آپس میں گروہ بندی، یہ ہماری زوال کے بنیاد ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فرقوں میں اس طرح بٹ جاؤ گے جس طرح یہودی فرقوں میں بٹ گئے تھے، تقسیم ہو گئے تھے، اور فرمایا اس وقت 70 سے زائد فرقے بنیں گے، سب کے سب گمراہ ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک جماعت کی، اور وہ ایک جماعت فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے سنت اور میرے صحابہ کے سنت کو مضبوطی کے ساتھ تامے ہوئے ہوگی۔ صرف وہی کامیاب، وہی کامران، اس کے علاوہ سارے لوگ نقصان اور نامرادی کا سامنا کریں گے۔ زوال کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا ہے۔ جب امت امر بالمعروف کو چھوڑے گی، جب امت نہی عن المنکر کو چھوڑے گی تو زوال کے طرف جائے گی۔ عمل بالمعروف نیکیوں کا حکم کرنا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکے رکھنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ یہ درجہ حکمرانوں کا ہے، خلفاء کا ہے، ارباب اختیار کا ہے کہ وہ برائی کو طاقت کے زور سے روکیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دوسرے نمبر پر جو برائی کو دیکھے تو برائی کو زبان سے روکے،
برائی کے بارے میں اپنی زبان کھولے. یہ ذمہ داری علماء کی، واعظوں کی، منبر کو، محراب کو زینت بخشنے والے لوگوں کی ہے. اور فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ہاتھ کا اختیار بھی نہیں، زبان سے بول بھی نہیں سکتے، تو فرمایا کہ دل سے برائی کو برائی سمجھیں، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اب ہم برائی کو روکتے، اور روکنا تو درکنار، ہم برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے. اس سے زیادہ بری بات جس میں ایمان کا خطرہ ہے، اور وہ ہے برائی پر فخر کرنا. لوگ برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور اپنے گناہ کا فخر کے طور پر ذکر بھی کرتے ہیں. تو یہ آدمی اپنے ایمان کی بھی تجدید کریں، اپنی نکاح کی بھی تجدید کریں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور ہم گناہ کرنے والوں کی سرپرستی کرتے ہیں، کبھی ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جب امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے گی، اس سے روگردانی کرے گی، تو زوال کا سفر کرے گی. کس طرح؟ جس طرح ہم سے پہلے دو بڑے صاحب مذہب قوموں نے اس کی عملی طور پر مظاہرہ کیا. ایک طرف یہودی، دوسری طرف عیسائی اور نصارہ. قرآن پاک فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن المنکر، یہ لوگ منکر سے روکا نہیں کرتے تھے، بلکہ منکر اور برائی کے سہارا بنا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کی داستان ہی ختم کر لی. اور اس کے مقابلے میں جب امت امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، فوائد کیا ہوں گے، فائدے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا فائدہ، فرائض اس پر اقامت، اس پر پابندی ملے گی امت کو. جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت میں زندہ رہے گی تو فرائض ادا ہوتے رہیں گے. نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، روزے بھی، جتنے بھی فرائض ہیں وہ تمام فرائض پورے کے پورے ادا ہوتے رہیں گے. فرائض میں نقصان اور کمی کے لیے بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا اور چھوڑ دینا ہے. دوسرا فائدہ، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگی تو مذہب، ملت اور دین وہ سلامت رہے گی. اور جب امت امر بالمعروف کو چھوڑ دے گی، نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، تو لوگ اپنے ملت سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے نابلد اور ناشنا ہو جائیں گے. کتنے سارے ممالک، کتنے سارے بستیاں، کتنے سارے دیہات ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. جب اسے کہا جائے کہ جی تمہارا کلمہ، تو کسی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ تو نہیں آتا لیکن ہیں ہم مسلمان. اور کچھ کہتے ہیں جی ہمارا کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں اسلام کا جھنڈا صدیاں لہرایا گیا، لیکن اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسلمان کو اپنے اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، اپنے مذہب اور دین کے بارے میں پتہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑا گیا. تیسرا بڑا فائدہ، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتی رہے گی تو کسب کرنے والے، کمانے والے وہ حلال کمائیں گے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے. ان کو معلوم ہوگا کہ حلال کھانے اور حلال کمانے کی فضیلت کیا ہے، اور اس کو معلوم ہوگا کہ حرام کمانے یا حرام کھانے کے نقصان کیا ہے. چوتھا بنیادی فائدہ، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضہ زندہ رہے گا تو لوگ ظلم سے بچے ہوئے ہوں گے. ظالم ظلم سے بچے گا تو مظلوم خود بخود بچ جائے گا. جب کوئی ظلم کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو ظلم کس پر کیا جائے گا؟ آج ہر فرد مظلوم ہے. معاشرے کے ہر فرد وہ اپنے مظلوم ہونے کی فریاد کر رہا ہے، اور بنیاد یہ ہے
کہ امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے۔ پانچواں بنیادی فائدہ، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگی تو زمین آباد رہے گی، معیشت آباد رہے گی، رزق فراوانی کے ساتھ ملے گا، کوئی دوسرے کا حق نہیں مارے گا، ہر آدمی اپنے ہی فصل اپنی ہی زمین، وہ کسی کی دوسری کی زمین اور فصل نہ تو اس پر قبضے کی کوشش کرے گا، نہ اس کو تباہ برباد اور ہلاک کرنے کے لیے سوچے گا۔ تو زمین کی آبادی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یا زمین کی آبادی، جب لوگ زمین پر اللہ پاک کے دین کا نفاذ کریں گے تو اللہ پاک آسمان کی رحمتیں زمین پر اتار دیں گے، بارش بھی وقت پر ہوگا، فصلوں میں برکت بھی ہوگی۔ اب ہم میں سے ہر آدمی پریشان ہے کہ جی میری کمائی تو کم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں پریشان ہوں، اس کے باوجود میں مقروض ہوں۔ بنیادی وجہ کہ ہم نے اللہ کے دین اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے نیکی کو نیکی نہیں سمجھا اور برائی کو برائی نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے برائی کو نیکی کا درجہ دیا ہے۔ ہم برائی کرتے ہیں نیکی سمجھ کر، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی اللہ پاک بارش اتنا برساتے ہیں اور ایسے وقت پر برساتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس وقت اللہ پاک رحمت کے ان قطروں کو روک لیتے ہیں جب ہم محتاج ہوتے ہیں، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے فوائد ہیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا رہے، اور بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان کہ مسلمانوں پر زوال آتا ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے۔ پانچویں بنیادی چیز جو مسلمانوں کی زوال کی بنیاد ہیں وہ ہیں دنیا کی محبت، کہ جب انسان دنیا ہی کو اپنا مستقر سمجھے، دنیا ہی کو اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھے، جب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے تو پھر اللہ پاک اس قوم پر ذلت مسلط کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر لے گا۔ وہن، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مل وہن، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سی بیماری ہے، یہ کون سی وبا ہے جو امت پر آئے گی اور ہمارے دلوں میں آئے گی؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہن دو چیزیں ہیں، ایک حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کیسا کہ جب ایک طرف آخرت ہو ایک طرف دنیا ہو، ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیں، یہ ہے دنیا کی محبت۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت یہ آپس میں سوکن ہیں۔ جس طرح ایک آدمی کے نکاح میں دو بیویاں ہوں تو وہ دو بیویاں کس اتفاق کے ساتھ رہتی ہیں، گھر کتنا خوشحال ہوتا ہے، وہ خود کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ ان سے پوچھا جائے جن کے گھر میں دو بیویاں ہیں۔ اور عجیب نکتہ، قرآن پاک نے ابتدا بھی کی ہیں تو یہیں سے کی ہیں، فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تم خوش ہو تمہاری مرضی کے مطابق تم نکاح کرو تو کتنے سے کرو، مثنا دو دو بیویاں رکھو، وہ ثلاثہ تین تین بیویاں رکھو، وہ رباع چار چار بیویاں رکھو۔ قرآن پاک نے ابتدا دو بیویوں سے کی ہیں، دو بیویاں رکھیں، تین بیویاں رکھیں، چار بیوی رکھیں، تو ابتدا دو سے ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ میں ان کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکوں گا تو فواحدۃ، پھر ایک۔ تو اب جب جس کے دو بیویاں ہوں، تین ہو، چار ہوں، یہ آپس میں سوتن ہے، تو یہ آپس میں کبھی بھی بنتی نہیں ہے۔ اور کس طرح نہیں بنتی؟ مجھے یاد آتا ہے میری مائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ پر آیا۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جب بھی ذکر کریں تو حضرت خدیجہ کا نام لیں،
تو میں نے عرض کی اللہ کے محبوب، وہ عورت جس کی پنڈلیاں بہت باریک تھی اور جس کی مسوڑے وہ لال اور سرخ تھے، یعنی بوڑھی ہو گئی تھی، آپ کو اس سے محبت ہے؟ فرمانے لگے عائشہ خدیجہ کی محبت مجھے دی گئی ہے، مجھے پلائی گئی ہے۔ فرمایا اس پر مجھے سب سے زیادہ غیرت آیا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ دنیا اور آخرت آپس میں سوتن ہیں، دنیا کو راضی کرو گے تو آخرت ناراض ہو جائے گا، اور آخرت کو راضی کرو گے تو دنیا ناراض ہو جائے گی۔ ایسا بہت مشکل سے ہوگا کہ دنیا بھی راضی رہے اور آخرت کی تیاری بھی ہو جائے، بہت مشکل سے ہوگا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بالاخانے میں اللہ اللہ کر رہا ہے، تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہے۔ چھت پر کسی کی چلنے کی آہٹ سنائی دی، باہر آئے چوکیدار دربان سے پوچھا چھت کے اوپر کون ہے؟ اس نے کہا مالک یہاں سے تو کوئی نہیں گیا، دروازہ بند ہے، میں یہاں تھا، سویا ہوا بھی نہیں تھا۔ فرمایا دیکھ لو اوپر، چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ وہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھا تو اوپر آدمی ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ تلاش کرتا ہوں۔ اتارا گیا، ابراہیم بن ادہم کے پاس لایا گیا، حضرت یہ چھت پر چل رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا کیا کرنا تھا؟ اس نے کہا میرے اونٹ گم ہو گئی ہے، میں اس کو تلاش کرتے ہوئے اوپر گیا تھا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے، اب بادشاہ کے محل کے اوپر تمہاری سواری، تمہارے اونٹ کہاں سے ملے گی؟ فرمایا اچھا میں بے وقوف ہوں جو یہاں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم نے فرمایا لگتا تو ایسا ہے۔ فرمایا پھر مجھ سے زیادہ بے وقوف آپ ہیں کہ آپ تخت سلطانی پر اللہ کو تلاش کر رہے ہو۔ 14 طبق روشن ہو گئے، آنکھیں کھل گئی، دیکھا تو بندہ غائب تھا، وہ فرشتہ تھا، یہ سبق سکھلانے آیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہن دنیا کی محبت و کراہیت الموت، اور موت کو ناپسند کرنا۔ تو موت کو تو ہر ایک ناپسند کرتا ہے، موت کو کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہاں کراہیت الموت سے موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری نہ کرنا، یہ موت کو ناپسند کرنا ہے، ورنہ طبعی طور پر موت ہر ایک کو ناپسند ہے۔ ولی ہیں، اللہ کا مقرب بندہ ہیں، تب بھی وہ سکرات موت کے سختی سے ڈرتا ہے، اسے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تو صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنے دشمنوں کو پیغام بھیجا، قاصدوں کو کہا جا کر اپنے سرداروں سے کہہ دو، اپنے لشکر کے بڑوں سے کہہ دو، اپنے بادشاہوں سے کہہ دو، ہم اصحاب محمد موت سے ایسا لگاؤ اور ایسا محبت کرتے ہیں جس طرح تم اپنی محبوباؤں سے کرتے ہو۔ تم جس طرح اپنے محبوباؤں کی محبت، تو اس طرح ہم موت کو گلے لگانے کے لیے بیتاب ہیں۔ اور پھر ایسا کیا، صحابہ اکرام ایسے جان نثار انہوں نے ثابت کر دکھایا۔ تو کراہیت الموت کا معنی ہے یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کرنا، کہ ہم اس زندگی کے لیے تیاری کریں تو پھر ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، پھر ہم موت کو ناپسند کرنے والے نہیں۔ اور اگر ہم نے موت کے بعد والی زندگی کو اس کے لیے تیاری نہیں کی، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم صرف دنیا چاہتے ہیں، ہمیں آخرت کی ضرورت نہیں۔ تو یہ چیدہ 5 بنیادی اسباب ہیں جو امت کے زوال کے اسباب ہیں، جس سے امت زوال کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہم اس سے بچیں گے تو زوال سے بچ جائیں گے۔